لاہور میں پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کے بیٹے خرم لطیف گرفتار۔ خرم کھوسا کے خلاف مزنگ تھانے میں ایف آئی آر درج ہے۔ سب انسپکٹر سرور کی مدعیت میں مقدمہ کل دوپہر 2:30 بجے درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، کالے سرکار میں مداخلت اور چوری کی دفعات شامل۔ تحریک انصاف عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہر صورت لڑے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا بانی پی ٹی آئی سے ٹکٹوں کے معاملے پر منگل بدھ کو مشاورت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبیونل سے انصاف مل جائے گا۔ تاحیات نااہل کیے جانے والے کو تاحیات وزیراعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان رہے، اگر تم بلے کا نشان چاہتے ہو تو قانون پر عمل کرو۔ خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں خطاب، کہا سادہ اکثریت بھی ملی تو سب کو ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اور الوداع 2023، خوش آمدید 2024۔ دنیا بھر میں نئے سال کی آمد کا جشن جاری۔ آکلینڈ میں سب سے پہلے 3 کا حصہ 4 میں بدلا، اسکائی ٹار روشنیوں میں نہا گیا۔ سڈنی میں بھی 2024 کا استقبال شاندار انداز میں ہوا۔ ہاربر برج پر 15 منٹ تک آتش بازی جاری رہی۔ تائیوان میں بھی نئے سال نے قدم رکھ دیا، لوگوں نے بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ میرے پارٹی کارکنان کل رات سے آر او آفس کے باہر کھڑے ہیں۔ آر او آفس میں کوئی افسر موجود نہیں۔ سربراہ بی این پی اختر مینگل کا ٹویٹ، لکھا ہمارے امیدواروں کو مسترد کیے گئے کاغذات واپس نہیں کیے جا رہے۔ مسترد کاغذات نامزدگی کے بغیر ہم ٹریبیونل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہتھ کنڈا ہمیں انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن نے آر اوز کو دفاتر میں موجود رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اصول کسی کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ ایک اناڑی کو قوم پر مسلط کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے 4 سال میں اپنا سر پھوڑا اور قوم کا جوڑ بھی ہلا ڈالا۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا شکرگڑھ میں عوامی رابطہ مہم سے خطاب، بولے انتخابات میں اگر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو وہ ملک میں مزید انتشار اور فساد پھیلائے گی۔ متوقع شکست سے خوفزدہ عناصر الیکشن کا التوا چاہتے ہیں۔ شفاف الیکشن سے ہی ملک کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی عدالت یا نیب حکمران اشرافیہ کا احتساب نہیں کر سکی اور اب عوام اشرافیہ کا احتساب کریں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک تباہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تیمور گرہ میں خطاب، کہا عوام کے پاس ووٹ کی طاقت سے ملک کی تقدیر بدلنے کا موقع ہے۔ مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب کریں۔ ڈیائی خان میں مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے قریب فائرنگ، مولانا اور عملہ فائرنگ سے محفوظ رہا۔ فائرنگ انٹرچینج پر کی گئی۔ آر پی او کے مطابق یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کا بھرپور جواب دیا جو فرار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان خود موقع پر موجود نہیں تھے، اسکواڈ کی گاڑی حملے کے وقت گزر رہی تھی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ۔ ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے افغان حدود سے پاکستانی بارڈر پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ نائک عبدالرؤوف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باجوڑ میں افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سڑکیں کھنڈر، کھلے گٹر، جا بجا کچرے کے ڈھیر، پانی ہے نہ گیس۔ یہ ہے کراچی میں حلقہ NA 242 کا علاقہ میٹروول۔ مکین کہتے ہیں بنیادی سہولتیں نہیں، تباہ حال سڑکوں اور دھول مٹی نے لوگوں کو کمر درد اور دمے کا مریض بنا دیا۔ دہائیوں سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پانی پر مافیا کا قبضہ ہے۔ عوام ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہے۔ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیوں نے بڑے دعوے کیے تھے، جیتنے کے بعد عوامی نمائندے غائب ہو گئے۔ اب وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی تاریخی ورثے پر کام کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC نے تاریخی ڈینسو ہال کی بلڈنگ میں میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ہدایات کے ساتھ کام شروع کیا۔ کوشش ہے آئندہ سال 30 مارچ کو میوزیم عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پنجاب میں بجلی اور گیس کا بحران، شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 اور دیہات میں 6 گھنٹے ہو گیا۔ سردی کے باعث گیس کی طلب میں بھی اضافہ، بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے سے صارفین کو مشکلات۔
साल गुजर गया, महंगाई कम न हुई। साल के आखिरी रोज भी सब्जी और गोश्त की कीमत कम न हो सकी। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से तजावुज कर गया। प्याज 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। खरीदार कहते हैं हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल करे ताकि अवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। साल के आखिरी दिन भी इसराइल का गजा वालों को लाशों का तोहफा। 24 घंटे से जारी बमबारी और हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी हो गए। खान यूनस और दीर बलाह में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, 64 फलस्तीनी शहीद हुए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जबालिया में इस साल का आखिरी सूरज तलू होते ही बमबारी शुरू हो गई। 25 से ज्यादा निहत्ते शहरी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई, जिसमें 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा में इसराइली जहादियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। टोक्यो से मॉस्को और सियोल से पेरिस तक लोग फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर के जिना अस्पताल में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने बताया 150 बेड्स की इमरजेंसी बनाई है। 6 बेड्स के 2 आईसीयू हैं। इंडस अस्पताल पंजाब हुकूमत को अतिया किया जा रहा है। इंडस अस्पताल में मरीजों का बेहतरीन इलाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की टीम को तलब कर लिया। कहा चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रेंजर्स सिंध पुलिस ने मुश्तरका दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा, भत्ताखोरी के खिलाफ 163 ऑपरेशन किए। 197 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध रेंजर्स के 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की काविशों से स्वात, मालाकन, बाजोर, मेहमंद, खैबर और चित्राल के इलाकों में खेलों की सरगर्मियां। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और दीगर मुकाबलों में बड़ी तादाद में इलाके के नौजवान हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। खिलाड़ी कल और परसों ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। यूनाइटेड कप टेनिस में एगा शॉन्टेक की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। आर्मी नंबर 1 पॉलिश स्टार ब्राजीलियन हरीफ पर हावी रही। एगा ने बेट्रेस को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-2 से जेर कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदर बिफर गया। 20 फुट लहरें जब साहिल की जानिब बढ़ी तो सब ने खौफजदा होकर भागना शुरू कर दिया। गाड़ियां उलट गईं, लहरें सब कुछ बहा ले गईं। 3 दिन से जारी तूफान के सबब कैलिफोर्निया के साहिल को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। और सऊदी अरब में बर्फबारी, शुमाली पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई। बर्फानी मौसम से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। शहर बुरीदा में शदीद जालाबारी, सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली।